معزز خواتین و حضرات، ہمدرد سے میری وابستگی ان سانسوں جیسی پرانی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے 2008 جب میں پہلی بار ہمدرد مرکز لاہور کے ایوان میں تقریر کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اور وہ دن اور آج کا دن مجھے لگتا ہے تمام تر الفاظ جو ہیں وہ ہمدرد نونہال اسمبلی کی دین ہیں. میرا تعلق ہمدرد مرکز لاہور سے ہے، اور میڈم سعدیہ راشد جب بھی وہاں آیا کرتی تھی اور ان کی حوصلہ افزائی یقیناً ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوا کرتی تھی. ہمدرد مرکز لاہور سے ہم نے کبھی چکوال میں، کبھی واگا بارڈر پہ تقریریں کی، اور کبھی انصار مدینہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے جامپور جیسے علاقوں میں جب سیلاب زدگان کو ضرورت تھی تو ہم سب وہاں گئے. اور ہمارے ہمدرد مرکز کے روح رواں سید علی بخاری صاحب، جن سے ہمیں باپ کی شفقت بھی ملی اور ایک استاد کی تربیت بھی ملی، اور آج کا میرا بولنا ہمدرد نونہال اسمبلی کی دین ہے. میڈم سعدیہ راشد ہمارے سامنے موجود ہیں. معزز خواتین و حضرات، ایک عظیم باپ کی ایک عظیم بیٹی، وہ حلیم ہے، وہ صنم وجیح و شکیل ہے، وہ ادا میں خود ہی کفیل ہے، وہ تو دل بری کی دلیل ہے. ایک شوخ من میں سما گئی، میرے فکر و فن پہ وہ چھا گئی، میرے فکر و فن پہ وہ چھا گئی. اب بلا تمہید میں دعوت خطاب دوں گی صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان، چانسلر ہمدرد یونیورسٹی. آپ سب کی تالیوں کی گونج میں کھڑے ہو کر اپنی محبوب قائد کا استقبال کیجیے گا. محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، دختر حکیم محمد سعید، صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان، چانسلر ہمدرد یونیورسٹی. ہمارے سر پہ وہ کسی سائبان جیسی ہیں، زمیں پہ رہ کے بھی وہ آسمان جیسی ہیں، زمیں پہ رہ کر بھی وہ آسمان جیسی ہیں. محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ. میں تھوڑے اپنی جذبات پہ قابو پا لوں تو پھر کچھ بولوں گی. یہ آج خوشی کی بات ہے کہ ہمارے طالب علم ساتھی یہاں ہیں، بچے ہمارے. تو تھوڑی سی میں لکھی ہوئی کوئی تقریر تو میں نہیں کرنے تیاری بھی نہیں کی، مگر میں نے سوچا جب حکیم صاحب کی بات ہو رہی ہے تو پھر کچھ دل کی باتیں بھی ہو جائیں. وقت کی پابندی کی بات کی تو حکیم صاحب جتنے وقت کے پابند تھے ہمیں سب کو پتہ ہے، آپ بچی آپ بھی سنتی ہوں گی. تو وہ کہیں جاتے تھے اور اگر وقت سے پہلے پہنچ جاتے تھے تو رک جایا کرتے تھے، گاڑی روک دیا کرتے تھے دروازے پہ کہ میں اگر جلدی چلا گیا تو منتظمین کو تکلیف ہوگی. پھر جب وقت سمجھتے تھے کہ وقت ہو گیا پہنچنے کا تو پھر گاڑی اندر جاتی تھی. اور لوگ جیسے کہ ابھی ہماری کسی محسن نے کہا ہے کہ لوگ اپنی گھڑیاں ملا لیا کرتے تھے کہ حکیم صاحب آ گئے. ہمیں یہ تربیت تھی، بچوں کا پروگرام ہوتا تھا نونہال اسمبلی، تو ہم کیا کرتے تھے حکیم صاحب کے اس پہ اوئیما پہ اگر ذرا سی تاخیر ہوتی تھی کسی کے آنے کی یا مہمان خصوصی کے آنے کی تو ہم تلاوت کروا دیا کرتے تھے وقت سے کہ بھی ہمارا پروگرام شروع ہو گیا، آغاز ہو گیا وقت سے. تو 2-4 منٹ اگر تاخیر ہو بھی جاتی تھی تو ہمارا پروگرام تو شروع ہو جاتا تھا وقت سے. اور اب بھی ہمدرد کا روایت یہ ہے اور ہم نے اس کو بہت برقرار رکھا ہے کہ ہمدرد کا ہر پروگرام وقت سے شروع ہو. الحمدللہ. اب وقت پہ بات آئی تو کیونکہ بچیاں یہاں ہیں نا تو میں ان کو ضرور سمجھاؤں گی کہ حکیم صاحب یہ کہا کرتے تھے وقت اللہ کی امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال عبادت ہے. تو آپ بچیاں جو ینگسٹرز پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ضرور خیال کریں کہ اپنا وقت موبائل پہ زیادہ ڈالیں. مطلب بچے تعلیم کے لیے اس کو استعمال کریں مگر وقت اپنے ضیاع نہ کریں. خاص طور پہ وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں. حکیم صاحب کا بہت زیادہ یہ تھا، وہ مجھے بالکل اجازت نہیں تھی سونے کی صبح میں دیر تک. مطلب ان کا تو یہی کہنا کافی تھا کہ یہ کوئی سونے کا وقت ہے، تو ہمارے لیے تو اتنا بھی کافی تھا. تو ہم تو وقت پہ اٹھتے تھے. صبح دیکھیں دن بھی اچھا اور دنیا بھی اچھی. صبح اٹھ گئے وقت پہ، رات کو وقت پہ سوئیں. بہت سے بچے اپنے وقت رات کو بہت ضائع کر دیتے ہیں، رات اور دیر تک جاگتے ہیں، پھر اس سے دن بھی اچھا نہیں ہے اور دنیا بھی اچھی نہیں ہے. صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے زیادہ دیر تک جاگنے پہ. کچھ گھنٹے ہیں جو انسان کو نیند کے لینے چاہیے جو صحت کے لیے ضروری ہیں. تو آپ بچوں سے میں یہی کہوں گی اپنے وقت کی قدر کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں. پھر حکیم صاحب کی بات یہ تھی کہ وہ بولتے ذرا کم تھے، لکھتے زیادہ تھے الحمدللہ. تو ہم اپنے گھر میں ہوتے تھے تو
وہ اوپر ہوتے تھے, ہم نیچے ہوتے تھے, تو ایسا کوئی بات ہوتی تھی تو اوپر سے نیچے پرچہ آتا تھا. مثال کے طور پہ میں نے ان کو ایک دفعہ کہا, پرچہ لکھا میں نے بھی, کہ آج ہمیں اپنی پھپھی جان کے یہاں جا کے کھانا کھانا ہے. تو وہ پرچہ نیچے آ گیا کہ کیا کوئی تحریر تاریخ کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے. تو اس دن سے یہ ہوا کہ تاریخ ضرور پڑتی ہے ہر چیز پہ, چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی چیز ہو اس پہ ہم تاریخ ضرور ڈالتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے یہ ہمیں لکھ کے بھیجنا ہی کافی تھا کہ کیا کوئی تحریر تاریخ کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے. اسی طرح میری بچیاں تھیں تو میں نے سوچا ان بچوں کے لیے گھنٹہ لگوا لیا جائے وقت کے لیے. اب گھنٹے نے رات کو حکیم صاحب کو پریشان کیا ہوگا, تو اوپر سے نیچے پرچہ آئے, گھنٹے نے رات بھر سونے نہیں دیا. تو ہم لوگ بچے کہتے تھے یہ کیسا ہے. میں نے کہا دیکھیں اب آپ کے نانا ابا ایسی بات کرتے ہیں, وہ آپ نہ ہمیں بلا کے ڈانٹ سکتے نہ آپ کو کہہ سکتے. انہوں نے ایک پرچہ ہمیں اوپر سے نیچے آ گیا کہ گھنٹے نے رات بھر سونے نہیں دیا. پھر ہم نے اس کی آواز بند کر دی, کہ گھنٹہ تو لگا تھا مگر اس کی جو آواز تھی وہ بند کر دی تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو. نیند بھی تو وہ اتنی کم لیتے تھے نا, تو اس میں بھی سکون سے سو جائیں تو اچھا ہے. ہمارے تو یہی ہوتا تھا کہ ان کا آرام کا خیال رکھیں. کمرہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک کمرہ تھا جس میں وہ رہتے تھے, ایک طرف ان کی میز تھی, اس کے پیچھے الماریاں تھی کتابوں سے بھری ہوئی, اور ایک طرف ان کا بستر تھا. تو اسی ایک کمرے میں اس شخص نے دنیا کے کام کر دیے. اب دیکھیں کوئی بڑا گھر نہیں, کچھ نہیں. اور کبھی ہم پرانے گھر میں رہتے تھے جس میں وہ آئے تھے 48 میں, جس گھر میں آئے تھے ہم اب تک اسی گھر میں. تو کبھی میں کہتی تھی اب یار اس پہ کچھ کر لیں, تمہارے پاس زیادہ پیسے نہ, چلو مدینۃ الحکمت میں اسکول میں ایک کمرہ بنوا دو. گھر پہ نہیں خرچ کرتے تھے, کہتے بھائی یہاں لگا دو وہاں لگا دو, نیک کام میں کچھ کر دو, بجائے ایسے کہ تم یہ ہمارے لیے بالکل ٹھیک ہے, ہماری ضرورت ٹھیک ہے پوری ہو رہی ہے. تو اس طرح ہم نے گزر کے الحمدللہ ان کی بڑی یادیں ہیں. بہت انہوں نے ہمیں بہت زیادہ تربیت دی. اور بس یہ تھوڑے سے میں نے ان کے اقوال دیکھے تھے. ایک کتاب ہے ان کی اقوال سعید, میں نے سوچا اس میں سے 2-3 چیز پڑھ دوں. پہلی تو یہ تھی جو میں نے دیکھی, خواہشات جب شدید تر ہو جاتی ہیں تو حوادث جنم لیتے ہیں. بچے آپ سنیں, بہت موٹی کتاب ہے, میں نے کچھ چنے اس میں سے. علم کا تعلق فقط لوازم حیات سے نہیں مقاصد حیات سے بھی ہے. حکیم صاحب کی یہ تھوڑی سی کتاب ہے اقوال سعید. انسان جب بھی اپنی ذات کے لیے اضافی آرام اور آسائش حاصل کرنے کی خواہاں ہوگا, اسے خودی اور خودداری کو قربان کرنا پڑے گا. تو 2-3 ہی میں نے مارک کیے تھے پڑھنے کے لیے. ایک اور تھا, دنیا میں بد امنی اور کا نہایت جلی عنوان عدل و انصاف کی عدم فراہمی ہے. آخری میں کہہ رہی ہوں, کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں. تو آپ بچوں میں تھوڑی سی بہت موٹی کتاب ہے, میں نے کچھ ایسے شروع میں پڑھ لیا آپ کے لیے کہ اس طرح حکیم صاحب نے ہماری تو تربیت بہت کی. جب میری شادی ہو گئی, میری بچیاں ہو گئیں, تو پھر حکیم صاحب نے سوچا یہ تو اب بچوں میں لگی, کام کب کرے گی. تو بہت 2-3 طرف سے اشارہ کنائیوں میں انہوں نے کہا کہ بھائی اب کام کرنا ہے, ہمدرد کو سنبھالنا ہے. پھر ایک دن بالکل بہت دو ٹوک بات ہو گئی کہ بھائی اگر ہمدرد میں کچھ آپ کو چاہیے اپنا اسٹیک, انگریزی میں اسٹیک ان ہمدرد, تو یو ہیو ٹو ورک فار ہمدرد. اچھا بھائی اب ہم آفس پہنچے تو جو کمرہ تھا جس میں ان کی سیکریٹری بیٹھی ہوئی تھی, پرانی بہت اچھی سیکریٹری تھیں, شریف خاتون تھیں, ان کی میز کے سامنے میرے لیے میز لگا دی گئی. ادھر بھی ایک خاتون بیٹھی تھیں, ادھر بھی تھی, میں ان کے سامنے بیٹھ گئی. اب یہ نہیں تھا کہ کوئی ہمارے لیے کوئی الگ کمرہ سجا ہو کہ ہم آ رہے ہیں, چیئرمین کی بیٹی آ رہی ہیں کام کرنے. میں نے انہوں نے اچھا ان کی سیکریٹری نے مجھ سے پورے دن کہا, پورے پہلے دن, ان دس آفس وی ڈو ایوری تھنگ, ایون ایف وی ہیو ٹو اسٹیپل پیپرز وی ول ڈو اٹ. اچھا بھائی چلیں, جو وہ کہ تربیت ان کی, میری کافی تربیت انہوں نے بھی کی. اس کے بعد مجھے ایک کتاب دے دی گئی, میڈیسن چائنا, اس وقت زیر طبع تھی, تو کہا اس چلیں اس کو پروف ریڈ کر لیں. شاید وہ پروف ریڈنگ کی ایسی عادت پڑی ہے کہ کوئی پرچہ سامنے آئے تو وہ پروف ریڈ کرنے لگتی ہوں میں. اتنی عادت, شروع میں وہ کتاب پوری میں نے پروف ریڈ کی ان کے لیے, ان کا کم آن اسٹارٹ پروف ریڈنگ دس. پھر بہت سی چیزیں میں نے دفتر کی, پہلے دن جب میں دفتر میں کمرے میں گئی 1-2 دن بعد, تو میں نے کہا ابا جان, تو کہنے ان آفس آئی ایم ناٹ ابا جان.
پہلے دن انہوں نے مجھے چیک کر دیا. ظاہر ہے میں ابا جان کہتی تو منہ سے یہی نکلا. تو میں نے کہا ابا جان, تو کہنے ان آفس آئی ایم ناٹ ابا جان. ہمارے لیے تو ان کا یہی کہنا کافی تھا. ہم کو حکیم صاحب کہنے لگے آفس میں. تو یہ ہوا. پھر وہ میرا کبھی کبھار مذاق پہ, اچھا ملک سے باہر جب وہ سفر کرتے تھے اور میں تقریباً ہر سفر میں ان کے ساتھ ہوتی تھی, تو میری بھی ٹریننگ ہوتی تھی کہ کس طرح ہوٹلس کے بلز چیک کیے جائے, کس طرح پیمنٹس کی جائیں, اور کس طرح ٹیکسی روکی جائے. پھر کہتے تھے کہ نہیں پیدل چلیں, نئے ملک جو ہے وہ پیدل چل کے دیکھا جاتا ہے, ٹیکسیوں میں ملک نہیں دیکھے جاتے ہیں. تو پیدل بھی بہت چلوایا اور بہت کام کروایا. پھر اس پہ پھر جب ہم جاپان گئے تو اس وقت تک میری 2 بچیاں ہو چکی تھیں, تو مجھے اچھی اچھی چیزیں نظر آئیں, خوبصورت خوبصورت. تو انہوں نے مجھے بٹھا کے کہا دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے تو یہیں سے سیدھے واپس گھر جائیں گے, شاپنگ کر لو. اگر واپسی میں سارے ملک دیکھنے تو پھر شاپنگ نہیں ہوگی. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں سارے ملک دیکھنے. تو پھر ہم واپسی میں جاپان سے نکلے, پھر فلیپینس پہ رکے, منیلا پہ, پھر اس پہ بینکاک پہ رکے, اور آخر میں اس میں انڈونیشیا میں رکے. سارے سفر فارش کر کے آ گئے. شاپنگ ہم نے نہیں کی. شاپنگ کی اجازت نہیں تھی ویسے, جب بھی ابا جان کے سفر پہ جاتے تھے تو شاپنگ ممنوع تھی, وہ آپ خریداری نہیں, کتابیں آپ خرید سکتے تھے. ہم لوگ جب ہانگ کانگ گئے تو حکیم سعید صاحب پورا سوٹ کیس بھر کے کتابیں خرید لائے, ہمیں انہوں نے کچھ خریدنے نہیں دیا. تو یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ خریداری نہیں ملے گی. پھر کبھی کبھار ان کے ساتھ سفر پہ جاتی تھی, تو ہم جب نارتھ کوریا گئے تو سیڑھیاں تھیں, حکیم صاحب فٹ فٹ اوپر چڑھ گئے, ہم آرام سے چل رہے ہیں. دیکھو تمہاری 3 بیٹیاں اس سے تم بوڑھی ہو گئی, میری 1 بیٹی ہے اس لیے میں جوان ہوں. اس طرح کی. اچھا جب وہ ملک سے باہر ہوتے تھے تو وہ بالکل مختلف ایک آدمی ہوتے تھے, پاکستان کی طرح نہیں ہوتے تھے, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. پھر ایک دم شہادت سے پہلے جمعے کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, بچوں نے کہا کہ نانا ابا چاکلیٹ کھائیں گے. کبھی کبھار ان کا دل چاہتا تھا, وہ اپنے دل کو بہت مارتے تھے, جو ان کو پسند کی چیز ہوتی تھی کبھی نہیں کھاتے تھے. اچھا کہنے لگے دے دو مجھے. میں نے کہا وہ ہو رہی ہے, فریزر میں رکھی ہے, فریز ہو گئی, سخت ہو گئی. لا مجھے سخت دے دو, ان بڑی بھی کو کوئی نرم سی چاکلیٹ دے دو. تو مجھے بڑی بھی کہنے لگے, مجھے تب برا لگتا تھا. کہنے نہیں تم بالکل 3 بیٹیاں ہو گئیں تمہاری, تم بوڑھی ہو گئی, میں جوان ہوں, ویسے میری 1 بیٹی ہے. اب اور آپ کو کیا بتاؤں بچوں کو کہ کیا کرتے تھے وہ. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, بہت اچھا انہوں نے وقت کی پابندی بھی سکھائی, اور اقدار بھی بہت سکھائے, تربیت بھی بہت کی الحمدللہ. اسکول جانے کے لیے اسکول بس میں جاتی تھی, حالانکہ گاڑی بھی تھی اور ڈرائیور بھی تھا, مگر صبح 7 بجے میں اسکول بس میں جاتی تھی. اسکول کے اوقات 3 بجے تک ہوتے تھے, پھر اسکول پر میں گھومتی گھامتی 4 بجے تک گھر آتی تھی. اور دن نارمل تھا. ہفتے اتوار کو اپنی یونیفارم دھوتی تھی, جوتے پالش کرتی تھی, استری کرتی تھی اتوار کے دن, اور سب اپنا کام خود کرتی تھی. حکیمہ خود بھی کرتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے تو ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا, تو اسٹوڈیو نمبر 9 سنتے تھے ریڈیو پہ, تو اپنے اسکول کی کام کرتے رہتے تھے, یونیفارم استری کرتے ہوتے تھے, اسٹوڈیو نمبر 9 کے ڈرامے سنا کرتے تھے. تو یہی ہمارے شوق تھے. سمپل چیزوں سے بھی انسان خوش ہو سکتا ہے. میک یور لائف سمپل اینڈ شوق بھی سمپل کریں. ہم تو بہت سمپل چیزوں سے خوش آتے تھے, ہمیں بڑی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی تھیں خوش کرنے کے لیے. ہم اپنی سمپل چیزوں سے خوش رہا کرتے تھے, اور اپنے گھروں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہماری امی کام کر رہی ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہم موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری اماں کچن میں ہیں. دیٹ واز ناٹ پاسبل. اگر ہماری اماں, میں نے بہت قیمے پیسے ہیں مسجد پہ, چونکہ حکیم صاحب ہر اتوار کو دعوت کرتے تھے تو شامی کباب اور یہ چیز بنتی تھی, تو ظاہر ہے سل پہ قیمہ بھی پیسنا پڑتا تھا, تو وہ بھی ہم نے کیا ہے. تو الحمدللہ میں بچوں کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ کسی کام میں کوئی شرم نہیں ہے, اور اپنے گھر کے کاموں میں تو شرم ہونی ہی نہیں چاہیے. اور باہر بھی اگر کوئی کام کرنا ہو تو ضرور کریں, آگے بڑھیں. اور بچیوں کے آج کل آپ بچوں کو تو بہت زیادہ سہولتیں میسر ہیں, اور الحمدللہ تو یہ سیکھیں کہ اب ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑا سا بچوں کے پر وہ رکھیں اپنا, جیسے ہمارے حکیم سعید صاحب نے میرے پر بہت وہ رکھا تھا.
اب پتہ نہیں ان کے میں واحد اولاد تھی یا کیا تھی، تو ان کو بہت زیادہ یہ تھا کہ میں اس کی صحیح تربیت کر سکوں. الحمدللہ بہت اچھا رہا. اب شادی جب میری ہوئی تو ابا جان کو تو جہیز کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا. انہوں نے پوری ایک لائبریری دے دی کتابوں کی بھر کے مجھے، یقین مانیں، اور جس میں کیونکہ میرے میاں وہ تھے وکیل، تو اس میں وکالت کی پی ایل ڈیز وغیرہ بھی تھیں، وہ بھی شامل تھیں اس میں لائبریری میں، جو ہمارے شوہر کے لیے تھیں. لاء کی بکس بھی تھیں، ابھی بھی ہیں لائبریری ہمارے پاس، اس میں پی ایل ڈیز بھی تھیں، سب تھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ کے لیے بھی آ گئی ایک لائبریری، ساتھ ساتھ بنی بنائی. تو ایسے چھوٹی باتیں میں آپ سے اس لیے شیئر کری تھی کہ شاید کبھی شیئر ہی نہیں کی میں نے آپ لوگوں سے یہ باتیں. تو میں نے سوچا کہ آج یہ بجائے سے کہ ایک تقریر لکھی جائے جو ثنا لکھ دیتی میرے لیے، تو میں اپنے خود ہی بول لوں. بات تھی جو جی ہاں بالکل، بچے سمپل چیزوں سے خوش ہو جایا کریں. بڑی خوش ہونے کے لیے بڑی بڑی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں. انسان اپنی خوشیوں کو سمپل رکھے اور سمپل زندگی گزارے. سادگی، ارے میرے ابا جان کہتے تھے سادگی سیکھو. میری ایک سہیلی تھی، ان کے میاں بن کے چلے گئے امبیسڈر کویت میں. اب وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں بھائی آؤ کویت میں آؤ، کچھ بچوں کے لیے شاپنگ کر لو. میں کہا نہیں، میرے ابا جان منع کرتے ہیں کہ بچوں کی شاپنگ نہیں کرنی. ارے کہنا ابا جان سے کہنا بچوں کی سسرال والوں کو کون سمجھائے گا. وہ مجھ سے کہہ رہی ہے آؤ شاپنگ کرو بچوں کے لیے. میں نے میرے ابا جان منع کرتے ہیں، کوئی جہیز ویسے نہیں، بچوں کی سسرال والوں کو کون سمجھائے گا اگر وہ ہوگا. خیر ہم نہ گئے نہ ہم نے کچھ خریداری کی، وہ اور بات ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت اچھی ہوگی. بچیاں بھی الحمدللہ حکیم صاحب سے بہت اٹیچ رہی ہیں، بلکہ حکیم صاحب کا مزاج میری بچی ہونے کے بعد بہت بہت نرم ہو گیا تھا. جو انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا وہ بچوں کے ساتھ ہو جاتے تھے. مثال کے طور پہ اگر وہ لکھ رہے ہوتے تھے تو میرا اجازت نہیں تھی میں ان کے کمرے میں جاؤں. وہ لکھ رہے ہیں، ان کی اس میں کنسنٹریشن میں فرق پڑے گا. اور میری چھوٹی بیٹی وہ لکھ رہے ہیں اور وہ گول 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 گھوم رہی ہے. ان کے پاس ایک گول میز تھی. میں نے کہا یہ اچھی ہے بھائی، تم کو تو بڑی وہ ہوئی، ہم تو سانس نہیں لے سکتے تھے اس کمرے میں. تو اتنا حکیم صاحب بچے ہونے کے بعد بدل بھی گئے تھے. یہ نہیں تھا، ویسے ہی تھے، مگر اصول اپنی جگہ پہ تھے. چلے الحمدللہ. بچیوں بہت شکریہ، آپ نے اتنی باتیں میری سن لی، کچھ عمل بھی کر لیجیے گا. شکریہ.